سورت الملک مکی سورت ہے، 30 آیات ہیں، 330 کلمات ہیں اور 1313 حروف ہیں۔ عہد نبوت کے آغاز میں اس کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا، یعنی جو اسے پڑھے گا اس کے لیے یہ سفارش کرے گی۔ ایک اور روایت میں ہے، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروائے۔ ترمذی کی روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورت الف لام میم السجدہ اور سورت الملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے۔ سورت کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بہت ہی اہم سورت ہے۔ الملک، بادشاہت۔ کس کی بادشاہت؟ اللہ کی بادشاہت۔ الملک، جو بادشاہ حقیقی ہے۔ مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، جو ساری حکومت کا، ہر چیز کا مالک ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اقتدار دیتا ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، اسی کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، ملکیت ہر چیز کی۔ لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمان و زمین کی۔ للہ خزائن السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس ہیں آسمان و زمین کے خزانے، وہ ہے اصل بادشاہ، وہ ہے سب سے بڑا، اور اسی کے تعارف پر مبنی ہے یہ سورت۔ یہ سورت اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس سورت سے قرآن مجید کی سورتوں کا آخری گروپ یعنی 7واں گروپ شروع ہو رہا ہے، جس کے آغاز میں مکی صورتیں ہیں اور اختتام پر مدنی صورتیں۔ اگرچہ درمیان میں کچھ صورتوں کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اجمالی طور پر سورت الملک سے سورت الکافرون تک مکی صورتیں ہیں 43 اور پھر آخر میں 5 مدنی صورتیں ہیں النصر سے۔ پچھلے پارے میں ہم نے دین سے تعلق اور دین کی مدد اور حمایت کے بارے میں پڑھا، اور اس پارے کا جو مرکزی مضمون ہے اور قرآن کے اختتام سے پہلے جو ایک عمومی وصیت ہے، تاکید ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور وہ عمومی وصیت کیا ہے؟ کہ قرآن کا یہ پیغام ساری دنیا تک پہنچاؤ، اللہ کی بات سب کے لیے ہے، اور اس قرآن کے پڑھنے والوں پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیں۔ اور اس دعوت میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا تعارف حاصل کرے۔ جس کی طرف وہ دوسروں کو بلا رہا ہے اس کی معرفت بلانے والے کے دل میں خود سب سے پہلے ہو، کیونکہ اگر آپ کسی کو ایک ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس کو خود بھی نہیں جانتے، جس کی قدر اور جس کی عظمت اور جس کی قوت آپ نے خود ہی محسوس نہیں کی، آپ دوسروں کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں؟ دوسروں کو اس سے کیسے متعارف کرا سکتے ہیں؟ لہٰذا اس صورت میں بھرپور طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا ہے، اور یہ دعوت کے آغاز میں سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کا تعارف کرایا جائے۔ اسی لیے عام طور پر اب تک جہاں بھی میں نے ابتدا میں درس وغیرہ دیے تو پہلا لیکچر اسی صورت پر مبنی تھا، اور یہ دعوت اللہ کی ایک تدریجی صورت ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائی جائے، اور جب وہ اس کو پہچانیں گے تو خود بخود اس کی طرف راغب ہوں گے۔ اور دعوت اللہ کا یہ فریضہ امت میں سے ہر فرد پر ہے، اس کی اپنی حیثیت کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,30,000 کے مجمع میں یہ بات فرمائی تھی، بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے امام احمد کہتے ہیں، من علم مسئلۃ فہو عالم بہا، جس نے ایک مسئلہ معلوم کر لیا، ایک بات کسی کو پتہ چل گئی، وہ اسی کا عالم ہے، اور اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ جو وہ جانتا ہے وہ دوسرے کو بھی بتا دے، اس کو آگے پہنچائے، کیونکہ علم ایک امانت ہے۔ اور اس کی عملی مثال ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے کہ جس دن انہوں نے خود اسلام قبول کیا، اسی دن ان کے ہاتھوں 6 لوگ مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے کے پہلے دن ان کے پاس کتنا علم ہوگا، کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی، کتنا قرآن نازل ہو چکا تھا؟ شاید 1 سورت۔ لیکن انہوں نے جو خیر
پائی، جس کا مزہ خود چکھا، جس کا لطف خود اٹھایا، اسے فوراً کسی کے کہے بغیر اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اس کو آگے پہنچانا ہے، اور اپنے قریبی دوستوں کو فوراً پیغام پہنچایا، اور ان دوستوں میں سے جن جن کے اندر خیر تھی ویسی ہی وہ بھی فوراً ان کی پکار پر لبیک کہتے گئے۔ تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر اس سورت کا مطالعہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، وہ رب، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے، الملک، ساری بادشاہت، ساری حکومت، اور تبارکہ باب تفاعل سے ہے، برکت سے، اور تفاعل یہاں مبالغے کے لیے آیا ہے، بہت زیادہ برکت والا ہے۔ اور برکت کیا ہوتی ہے؟ النماء والزیادہ، کسی چیز کی کثرت ہونا، کسی چیز کا زیادہ ہونا، اور یہ اس زیادتی کو کہتے ہیں جو زیادتی والے کے کمال پر دلالت کرتی، یعنی حد درجے کی کثرت۔ تبارکہ، بہت ہی برکت والا ہے، خیر والا، بھلائی والا، ہر طرح کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کی ذات خیر و برکت کا مجموعہ ہے۔ اور کون ہے وہ؟ بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، جو ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے، جس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر ہے، بحر اور بر پر ہے، ستاروں اور سیاروں پر ہے، جن و انس اور ملائکہ پر ہے۔ وہ واحد ہستی جس کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے، اور کوئی اور اس کی اس صفت میں اس کا شریک ہے ہی نہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ نہ صرف خالق اور مالک ہے بلکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں بھی ہے۔ بعض اوقات آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں لیکن آپ اس پر کنٹرول نہیں رکھتے، اس پہ قادر نہیں ہوتے، آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، اس پر آپ کی مرضی نہیں چلتی۔ لیکن وہ ایسا بے بس مالک نہیں، وہ ایسا مالک ہے کہ جو ہر چیز کو مکمل اپنے کنٹرول میں بھی کیے ہوئے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو گویا تم اس رب کے بندے ہو، اس خالق کی مخلوق ہو، اس مالک کے مملوک ہو۔ کون ہے وہ؟ مزید تعارف۔ الذی، وہ ذات ہے، اور یہاں پر آپ چھوٹا سا نون دیکھ رہے ہیں، اس نون کا کیا نام ہے؟ نون قطنی۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، اوریجنیٹر ہے وہ، موت اور زندگی اس نے بنائی اور بامقصد بنائی۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، اور پھر یہی ختم نہیں ہو جائے گا سلسلہ، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو۔ اور یہاں پر کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ جس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے، تاکہ اس امتحان کے ذریعے وہ اپنی خوبصورت ترین جنت میں اپنی بہترین اور اس کی قدرتوں کے شاہکار اس ماسٹر پیس میں بھیجنے کے لیے قیمتی ترین انسانوں کا چناؤ کرے، انتخاب کرے، کیونکہ جو جگہ جتنی زیادہ خوبصورت ہو اس کے لیے لوگ بھی ویسے ہی خوبصورت چاہیے، خوبصورت اخلاق والے، خوبصورت سوچ والے، خوبصورت اعمال والے۔ اس لیے ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون ہے جس کے عمل سب سے اچھے ہیں، سب سے خوبصورت ہے۔ احسن کا لفظ جو ہے حسن سے، اور احسن افعال التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے اچھے، بہترین۔ تو گویا ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ امتحان کے لیے، یہ دیکھے جانے کے لیے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی دونوں کناروں پہ موت ہے۔ عدم سے وجود میں آئے اور پھر موت کی طرف پلٹیں گے، لیکن موت آخری مقام نہیں کہ مر کے ختم ہو جائیں گے، بلکہ پھر اٹھائے جائیں گے۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
تاکہ وہ دیکھے کہ جس امتحان کے لیے اس نے اس مخلوق کو پیدا کیا تھا اس امتحان میں کون کون کامیاب ہوا، کون اس قابل ہے کہ وہ بہترین انجام کو پہنچے. اور احسن عمل کون سا عمل ہے؟ وہ نہیں کہ جسے ہمارا دل احسن کہے، جو ہماری خواہش اور ہمارے خیالات کے مطابق بڑا خوبصورت ہو، جسے شیطان خوبصورت بنا کے دکھائے، کیونکہ شیطان بھی تو یہی کرتا ہے نا. کیا کرتا ہے؟ زین لہم اعمالہم، لوگوں کو ان کے اعمال بہت خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، بہت مزین کر دیتا ہے. پھر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن وہ عمل اچھے نہیں کہ جو لوگ اچھے سمجھیں، وہ بھی اچھے نہیں جنہیں شیطان خوبصورت بنا دے. اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہو. اور اللہ کی نظر میں اچھا کون سا ہے؟ جس کے پیچھے نیت اچھی ہو اور جس کا طریقہ اچھا ہو، جس کے کرنے کے پیچھے اخلاص ہو اور جس کا کیا ہوا سنت کے مطابق ہو، تاکہ وہ اس کو پسند آ جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ، خوبصورت نمونہ. تو جب تک زندگی اس کے مطابق نہ ہو خوبصورت نہیں ہو سکتی. اور وہ کیا تھے ہم سب کے لیے؟ رحمت للعالمین، رحمت بنا کر بھیجے گئے. ورفعنا لک ذکرک، جن کا ذکر بلند کیا گیا، جن کو اللہ نے معراج سے نوازا، جن سے وہ ہم کلام ہوا، جو وہاں تک پہنچے جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچا، جنہوں نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، جو تمام انسانوں سے زیادہ با اخلاق تھے. وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. جب تک ہمارا طریقہ زندگی، ہمارا طرز زندگی، ہمارے عمل ان کے اتباع میں نہیں، ان کے طریقے پر نہیں، خوبصورت نہیں ہو سکتے. ہمارا سونا اگر ان کے طریقے پر نہیں تو خوبصورت سونا نہیں. جاگنا اگر ان کے طریقے پر نہیں تو خوبصورت نہیں ہو سکتا. کھانا پینا، چلنا، بات چیت، گفتگو جب تک ان سے قریب تر نہیں تو خوبصورت نہیں. ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا بھی امتحان لینا ہے، دلوں کا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دلوں میں کس چیز کی اٹریکشن ہے، ہمارے دل کس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں، کس کو نمونہ بنائے ہوئے، کس کی طرف جھکتے ہیں، کس کی بات سن کر اور کس کی بات پڑھ کے اور کس کو دیکھ کر مچل اٹھتے ہیں کہ ہاں واقعی مجھے ایسا ہی کرنا ہے، یہ سب سے اچھا ہے. کیا ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ سنت کے طریقے کو سن کر یا پڑھ کر یا دیکھ کر ہم بے اختیار کیا اٹھیں کہ ہاں یہ سب سے اچھا ہے، یہی تو ہے بہترین، یہی تو ہے احسن، یہی تو ہے سب سے عمدہ، ہاں واقعی یہی اچھا ہے. اور ایسی کنوکشن ہو کہ پھر دوسری ساری چیزیں نگاہوں سے اتر جائیں. اس کے بغیر تو ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو امتحان کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ تیاری. اور امتحان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں بھی آپ کسی سبجیکٹ کا امتحان دیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ پڑھیں، اور وہ پڑھیں اور جانیں جس کا امتحان ہے. اگر ہم واقعی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ ہم اس کو جانیں بھی، اور اچھی طرح جانیں، اور ایسا جانیں کہ پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے بھی بن جائیں. کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی امتحان میں مطلوبہ نصاب کو پڑھے بغیر کامیاب ہو جائے. آپ اگر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، میڈیکل کی ڈگری چاہیے تو آپ کو اسی کالج میں جانا ہوگا، ویسی ہی چیزیں پڑھنی ہوں گی، مطلوبہ کتابوں کو پڑھنا ہوگا، مطلوبہ معیار پر پورا اترنا ہوگا. اگر آپ کسی اور سبجیکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. اور پھر صرف ذہنی علم کی حد تک نہیں کہ آپ کے ذہن میں وہ معلومات کا ذخیرہ ہے، بلکہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ بھی ہونا چاہیے، اور آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے بعد میں، اور وہ آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بھی ہونا چاہیے، آپ کے رویے اور آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہم سب اس دنیا میں آزمائے جا رہے ہیں، اور اس آزمائش کے لیے اللہ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کے لیے ہمیں پوری معلومات فراہم کی ہیں.
اور صرف معلومات ہی فراہم نہیں کی، ویسا بننے کے لیے جو ان معلومات کے ذریعے بتایا، جو قرآن میں دی گئی، ہمیں عملی نمونہ بھی دیا، ایک معلم بھی دیا، اور اس نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا، صرف زبانی نہیں بتایا، وہ سب کچھ ہم تک پہنچا بھی۔ لہذا ہم سب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہم یہاں کیوں بھیجے گئے، اور یہاں سے جانے کے بعد ہم سے کیا پوچھا جائے گا، ہمیں ساتھ کیا لے کر جانا ہے، احسن عمل کون سے ہیں، اور ہمارا سابقہ یا ہمارا واسطہ کس سے پیش آنا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اس رب سے جو زبردست بھی ہے، غالب ہے، اور دوسری طرف غفور الرحیم بھی ہے۔ نہ تو تم یہ سمجھو کہ جیسے جی چاہے زندگی گزار کے چلے جاؤ تو کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں، وہ ہے العزیز، جو بہت قوت والا ہے، غالب ہے، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے اس سے۔ اور دوسری طرف اگر تم اس کے فرما بردار ہو، تابعدار ہو، تو تمہاری کمی بیشی کو معاف بھی کر دے گا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ تلاوت۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ آیت ہمیں ہمارا مقصد زندگی بتاتی ہے کہ زندگی کا وجود کیوں ہے۔ کوئی بھی چیز مقصد سے خالی نہیں، نہ آسمان و زمین اور نہ ان کے درمیان کی کوئی چیز۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق۔ ہر چیز مقصد کے ساتھ ہے اور ایک مقرر وقت تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اسی طرح انسان بھی ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آیا اور بے مقصد نہیں آیا کہ وہ ایسے ہی دنیا میں آوارہ گھوم پھر کر واپس چلا جائے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو۔ جس نے یہاں بکھیرا ہے وہ سمیٹے گا، اور جو سمیٹے گا وہ پوچھے گا۔ اس کی یہ کریشن ایک پلاننگ کے تحت وجود میں آئی ہے، اس نے ایک پلاننگ کے ساتھ یہ سب چیزیں بنائی، اور اس پلاننگ کے اختتام پر عقل رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، بولنے اور سننے والے انسان کو جزا اور سزا سے نوازا جائے گا۔ ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ہوش گوش والا بنایا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، یعنی ہمیں کان اور آنکھیں کس لیے دی گئی؟ تاکہ ہماری آزمائش کی جائے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اور اس آزمانے کے لیے ہم نے اس کو سمیعا بصیرا بنایا، سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ تو گویا اللہ نے ہمیں باقی مخلوق کے مقابلے میں جو عقل اور سمجھ دی ہے، سننے اور دیکھنے کی جو صلاحیت بخشی ہے، اس کی بنیاد پر ہمارا امتحان ہوگا کہ ہم نے اس کو پہچانا یا نہیں، اس کی مرضی کو جانا یا نہیں، اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی یا نہیں۔ انسان کا معاملہ دیگر تمام مخلوقات سے فرق ہے۔ باقی تمام چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی، ہمیں اپنے لیے بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کی عبادت کرتا ہے اور کون نہیں، کون اس کی مرضی کے مطابق یہ زندگی بسر کرتا ہے اور کون نہیں۔ اور پھر یہاں جو عمل کی بات کی گئی، تو عمل انسان کے صرف اس کا چلنا پھرنا یا اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں، انسان کا عمل، اس کی گفتگو، اس کی سوچ، اس کا معاملہ، رویہ، طریقہ، لین دین، ہر چیز اس میں شامل ہوتی۔ گویا اس زمین پر، اس زندگی میں انسان اپنی عقل سمجھ کے ساتھ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب اس کا عمل ہے۔ وہ اگر خاموش کھڑا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل اس کا عمل۔ کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ کسی بس سٹاپ کے اوپر کھڑا ہے، یہ بھی اس کا عمل ہے کہ وہاں وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ بس میں بیٹھ گیا ہے، وہاں بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے اب کیا کر رہا ہے۔ وہ بس سے اتر کر چل رہا ہے، وہ اللہ کی نگرانی میں کہاں جا رہا ہے، کہاں پہنچتا ہے، وہاں پہنچ کر کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیسے سو رہا ہے، کیسے جاگ رہا ہے، کیا سوچتا ہے، کس بات پہ خوش ہوتا ہے، کس پہ ناراض ہوتا ہے، کس سے جھگڑتا ہے، کس کو اس کا حق دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا۔ آل دا ٹائم اس کو واچ کیا جا رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور اینڈ آف دا ڈے ہر چیز کی کیلکولیشن کر کے اس کو نتیجہ دیا جائے گا۔ ہر وقت کھنگالا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، ہر اینگل سے، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، اندر سے بھی، باہر سے بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی، چھپ کے جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی،
نبتلی ہی، جیسے آپ اگر کوئی چیز کہیں سے خریدتے ہیں اور اس کو چھان پٹک کے دیکھتے تو کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھوک بجا کے، اٹھا کے، ہلا، سب عمل کے مختلف پہلو ہیں. پھر سنیے آیت. ہر چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے نا، ہر چیز کا حساب ہو رہا ہے. ہم غافل بھی ہوں تو بھی قلم چل رہا ہے، ہم الرٹ بھی ہوں تو بھی قلم چل رہا ہے. ہر وقت ایک کیمرے کی زد میں ہے، اور وہ کیمرہ، اب تو ایسے کیمرے ہیں نا کہ جن کے ذریعے آپ کی پوری اینڈوسکوپی کی جاتی ہے اور اندر کا سب کچھ دیکھا جاتا ہے. ایک ایک رگ ریشہ کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے، اور طرح طرح کے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے طریقے، اور پھر مختلف طرح کی چیزیں سامنے اور پیچھے کی جانچنے کے لیے انسانوں نے خود بنا لی ہیں. بات یہ ہے کہ ہر لمحہ کاؤنٹ ہو رہا ہے. کہتے ہیں نا، نسوا اللہ فاحصاہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا لیکن اللہ ان کو گن رہا ہے، شمار کر رہا ہے. السلام علیکم. کل ہم لوگ کمپیوٹر پہ کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے اور انٹرنیٹ بار بار ڈراپ ہو رہا تھا، تو تقریباً 5 منٹ گزر گئے تھے. تو میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ روز اگر بندہ 5 منٹ ہی کمپیوٹر کے سامنے سے ویسٹ کرے ویٹ کرنے میں کہ اچھا یہ لوڈ ہو جائے یا انٹرنیٹ چلے یا یہ ہو یا وہ ہو، کتنا زیادہ ٹائم جاتا ہے نا. سائن ان ہو رہا ہے، ویٹ 5 seconds اور 10 seconds a minute to start the computer. تو کرتے کرتے تو we calculated if it's 5 minutes per day, it's around 78 days for 60 years of life. It was something like that. میں سوچتی کہ کم 78 days of our life if we spend just waiting, what are we doing? تو اگر یہ ہمیں پتا ہو کہ دنیا کی زندگی کا مقصد ہے کہ احسن عمل کرنا ہے، تو جب بندہ ویٹ بھی کر رہا ہو تو سبحان اللہ بحمدہ اگر کہہ رہا ہے تو احسن عمل کر رہا ہے نا. تو کتنا زیادہ ٹائم ہم لوگ اسی چیز میں گزار دیتے ہیں کہ اچھا یہ ہو جائے پھر میں نماز پڑھتی ہوں، یہ ہو جائے پھر میں ذکر کرتی ہوں، یہ ہو جائے پھر میں صبح شام کی دعائیں پڑھتی ہوں، مگر اسی ویٹ کرتے کرتے میں ہم لوگ اپنا احسن عمل کا چانس گوا دیتے ہیں. اصل میں اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے نا کہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے، ایک بار، اور جیسے امام شافعی نے کہا تھا کہ زندگی کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی کہ جیسے برف کا ٹکڑا ہو اور پھر وہ پگھلتا جائے، تو برف والے کو کس قدر فکر ہوتی ہے کہ کوئی خرید لے اس کو، ورنہ یہ سارا ہی گھل کے پانی میں بہہ جائے گا، اور پانی اڑ جائے گا اور سوکھ جائے گا، اور ہاتھ کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. وہ برف جو بظاہر دیکھنے میں ایک بہت بڑا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، زندگی بھی اسی طرح ایک بہت بڑا چنک ہے ہمارے پاس، لیکن پگھلتے 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 جب وہ ویپوریٹ ہو کے کچھ بھی نہیں بچتا تو گیا، سب اڑ گیا. اگر اس کی کوئی قیمت نہ لگائی، اسے استعمال نہ کیا. اور ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی کہ احسن عمل، تو احسن یہی ہے کہ انسان اپنے لمحوں کو بہترین سے بہترین میں انویسٹ کرے. اب جیسے انتظار ہی کے لمحات کو اگر آپ سبحان اللہ و بحمدہ میں گزار رہے ہیں تو یہ ایک بہترین عمل ہے، کیونکہ قیامت کے دن تسبیح سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی انسان کے پاس. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yesterday I was on my way home from school and we got a phone call that my cousin had passed away in Pakistan. She was 36 years old. She was a heart patient and she leaves behind 2 little girls. And while my thoughts were with those who were left behind, this is the first time that I was more thinking about the one who was gone. For some reason I couldn't shake the image of my cousin under a sheet because my mom called and talked to one of the daughters and said کہ امی ابھی آپ کے پاس ہی ہیں؟ And she said ہاں امی یہی ہیں، لیکن امی تو وہاں نہیں تھی، امی کی لاش ضرور تھی، امی کی روح چلی گئی تھی. And I thought about her life and I thought about the next stage of her life that was starting because whatever she'd done, and I was concerned, did she pay all her zakat? Did she pray every prayer? Did she do all her fasts? Does she have any amanas? Do her kids know where things are? And I thought people were sort of discussing who found out when and what did the doctor say, and who cares? She's gone. And all she needs right now is your du'as. That's all she needs. There's nothing else that's going to help her. And very often when we hear about a death, my mom says it feels like you go, I'm coming. And I really felt like she was gone and I could have been going. And I'm traveling soon, so I'm trying to wrap everything up because you never know when you're coming back. And I thought to myself, it's too much. I'm not going to be able to finish, and maybe I'll just do it when I come back. And we think about that for a long trip, but we all left our houses this morning, and if we're honest, we don't know if we're going back there. Nobody knew that she wasn't coming home.
that day. And the funny thing is, she sent a parcel for us. We got the parcel in the afternoon, a few hours before we got the news that she was gone. So just as what she had sent before her death to our address got to us, whatever amal she sent to Allah is waiting for her there. And she wanted a house, so she had saved dishes and dreams and hopes and plans for this new house that they wanted to build. But while she was doing that, there was a house being built to her, for her, and I was concerned that when the angels came, did they give her good news? Because if they didn't give her good news, there's nothing she can do about it. And then towards the end of the evening, and when you read the dua for the deceased, you really realize that you're sending someone away, but they're being received at the other end. You know, whenever you send relatives at the airport, you wish them well and you wait for the phone call to say they got there safely. So when you send your loved ones from here, Allah has sent people to receive them on the other end. And we were talking to her younger sister, and she gave us some details, and she said that my cousin said, say goodbye to everyone for me. And they were trying to put an oxygen mask on her, and she didn't want it. And she said something, no one knows what she said, and then she was gone. And only Allah knows. I hope it was good news. One can only hope it was good news, because she didn't want the oxygen mask. So I hope it was good news, but she's gone, and we're coming. So please, we all have a lot of work to do. We have a lot of work to do. And the more Quran we learn, the more work we have to do, the more blessed we are. Please, please send forward for yourselves. Whatever you send, you'll find it there. اگر آپ ان دونوں آیتوں کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھیں، ایک طرف اللہ کی ذات ہے اور ایک طرف ہماری ذات ہے. اوپر کی آیت میں آپ دیکھیں، اگر ٹیکسٹ پہ غور کریں پہلے کہ اللہ کون ہے، جو مالک ہے، جو قادر ہے، اور پھر اینڈ پہ دیکھیں تو العزیز ہے، الغفور ہے. اس کے بیچ میں کیا ہے؟ ہماری زندگی، موت ہے اور حیات ہے، اور وہ کیا ہے؟ امتحان ہے. چاہیے کیا؟ احسن عمل. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہم کیوں بھیجے گئے؟ کہ دیکھے جائیں کرتے کیا ہیں. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم کسی چیز پہ قادر نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں. جو کچھ ہے امانت ہے ہمارے پاس، ٹیمپریریلی صرف کچھ کرنے کے لیے دیا گیا ہے. جہاں چاہو انویسٹ کر لو، چاہو تو اچھے میں کر لو، چاہو تو ضائع کر کے آ جاؤ. لیکن کامیاب وہی ہے جو احسن عمل لے کر آئے. زندگی کے بارے میں لوگوں نے کیسے کیسے فلسفے گھڑ رکھے ہیں نا، جیسے چاہو جیو، ایک بار ملی ہے بار بار نہیں ملے گی. بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. بابر خوب عیش کر لو کہ یہ دنیا دوبارہ نہیں ہاتھ آئے گی. کسی نے اس کو عیش کی جگہ سمجھا، کسی نے منمانی کرنے کی جگہ سمجھا، لیکن جو اصل مقصد تھا وہ بھول گئے. کسی نے سمجھا کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، کسی نے کہا مر کے مٹی ہو جائیں گے، یہ تو بس زمانے کی گردش ہے. ہم سب کو اپنی حیثیت سمجھنی چاہیے کہ ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں اس کی، قدرت اس کے پاس ہے. ہمارے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ احسن عمل ہے. عمل میں بہترین ہونا، صرف سوچوں اور تمناؤں میں نہیں، صرف باتوں میں نہیں، بلکہ کچھ کر کے دکھائیں، کچھ آگے بھیجیں اور کچھ پیچھے مثال چھوڑیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے، کیونکہ یہ سورت بھرپور طریقے سے اللہ کا تعارف کراتی ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا، الذی وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیے، 7 سماوات آسمان، طباقا تہ بتہ، ایک کے اوپر ایک. طباق کا لفظ طبق سے ہے، اور طبق کہتے ہیں ایک چیز کے اوپر اس کے برابر دوسری چیز رکھنا. پلیٹ کے لیے بھی طبق کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. تو جب ایک پلیٹ کے اوپر ایک رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل فٹ بیٹھ جاتی، ایک دوسرے کی مطابقت کرنا، برابر ایک دوسرے کے ساتھ فٹ آ جانا. اشارہ ہے ترتیب کی طرف، تنظیم کی طرف، بہترین تناسب کی طرف جو اللہ نے اپنی تخلیق کے اندر رکھا. الذی احسن کل شیء خلقہ، اس نے جو چیز بھی بنائی بہت ہی خوبصورت بنائی. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى نہ تم دیکھو گے،
فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں، من تفاوت، کوئی تفاوت. تفاوت کا معنی ہوتا ہے عدم تناسب، فرق، بے جوڑ ہونا، بے ضابطگی. بنیادی طور پر یہ لفظ فوت سے ہے، فے واؤتے. فات الامر کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا وقت ہاتھ سے نکل جانا اور واپس نہ ہو سکنا. دو چیزوں کا آپس میں لگا نہ کھانا، یعنی یہ ایک طرح سے طباق کا اپوزٹ بن گیا معنی کے اعتبار سے. دو چیزوں کے اوصاف کا مختلف ہونا، ایک وصف جب دوسرے سے فوت ہو جائے تو اس کو تفاوت کہتے ہیں. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھو گے. فرجع البصر، لوٹاؤ اپنی نظر، یعنی ایک دفعہ دیکھنے کے بعد پھر دیکھو. فرجع البصر یعنی پہلے اگر تم نے غور سے نہیں دیکھا تو پھر دیکھو. ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کوئی دراڑ، کوئی بے ضابطگی، کوئی رخنا، کوئی ٹوٹ پھوٹ، کوئی بے قاعدگی. ہل تری من فطور. ثم ارجع البصر، پھر نگاہ لوٹاؤ، ایک دفعہ اور دیکھو. کرتین، بار بار دیکھو، جتنی بار چاہو دیکھو. ینقلب، لوٹ آئے گی، الیک، تمہاری طرف. البصر، نگاہ، خاسئا، تھک کر. خاسئ کا لفظ جو ہے یہ خے سین حمزہ سے، خسأ، نظر کا تھکنا، اور ویسے معنی ہوتا ہے ذلت کے ساتھ دور پھینکنا، دھتکارنا. یعنی تمہاری نگاہ ایک طرح سے دھتکار دی جائے گی، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تھک جائے گی. وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. کیونکہ جب انسان بہت زیادہ اپنی نگاہ کسی چیز پہ لگاتا ہے، کسی بھی چیز کو بہت زیادہ دیکھتا ہے، تو دیکھتے دیکھتے نگاہ بھی تھک جاتی، آنکھیں دکھنے لگتی، عاجز ہو جاتی. پھر اس کے بعد آپ کوشش بھی کریں تو مزید دیکھ نہیں سکتے. تو کہا ہی جا رہا ہے کہ اتنا دیکھو، اتنا دیکھو کہ اس کے بعد مزید دیکھ نہ سکو. تب بھی تمہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ تم اللہ کی اس تخلیق میں کسی قسم کی کوئی بے قاعدگی، کوئی فطور، کوئی رخنا، کوئی تفاوت، کسی چیز کا اوپر نیچے ہونا، کسی چیز کا بے مقصد ہونا، بے غرض ہونا دیکھ سکو. کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں، کوئی بھی چیز بے ضابطہ نہیں. اور اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل درست ہے. ایک انسان ہے کہ جس کی زندگی تضادات سے بھری ہوئی ہے، نقص اور فساد کا مجموعہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان کو آزادی ملی ہے، باقی کسی چیز کو آزادی نہیں ملی. سورج کے پاس اپنی کوئی آزادی نہیں کہ اپنی مرضی سے کبھی چاہے تو الٹی طرف چلے اور کبھی چاہے تو اپنی چال بدل دے. ستارے اپنی مرضی نہیں کر سکتے، سمندر اپنی مرضی نہیں کر سکتا. حالانکہ ایک انسان کے مقابلے میں ایک سمندر کا سائز آپ دیکھیں، اس کی قوت آپ دیکھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ڈسپلن میں ہے، اس کو نہیں توڑتا. جہاں تک اس کی لہروں کو آنا ہوتا بس وہیں آ کے رک جاتی، اس سے آگے نہیں جاتی. پہاڑوں کو آپ دیکھیں، بڑی سے بڑی مخلوق کو دیکھیں، ہر چیز اپنے طریقے پر اپنی حدود کے اندر ہے، ایک ضابطے میں ہے، ایک قاعدے میں ہے، اپنا مقرر کام کر رہی ہے، کسی دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتی، اپنی حدود میں. سورج کو آپ دیکھیں جس میں کئی لاکھ زمینیں سما جائیں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے بعد دن آنے کے بعد پھر دوبارہ رات آ جائے. ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ایک سے ایک چیز بڑی، ایک سے ایک چیز انوکھی، ایک سے ایک چیز عظیم، لیکن کہیں بھی آپ کو فساد نظر نہیں آئے گا، کہیں بھی آپ کو وہ ترتیب سے باہر نکلتے نظر نہیں آئیں گے. کہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز یہاں نہیں وہاں ہونی چاہیے تھی. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سورج کو رات کو اور چاند کو دن کو نکلنا چاہیے تھا. تو ان دونوں آیتوں کو آپ دیکھیے، ایک طرف بتایا گیا کہ رحمان کی تخلیق میں تفاوت نہیں، پھر کہا فطور نہیں، اور پھر کہا کہ غور کرو تو تم کچھ بھی ڈھونڈ نہیں سکو گے، کچھ بھی پا نہیں سکو گے. آسمانوں کو دیکھو، قرآن مجید میں آتا فَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. آسمانوں میں کہیں کوئی سوراخ، کوئی رخنا نظر نہیں آتا. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. کوئی ستارہ سیارہ اپنا مدار چھوڑ کے ہمارے سر پہ آ نہیں گرتا، ورنہ زندگی ممکن نہ ہوتی. کتنے بڑے بڑے سائز کے، زمین سے کئی گنا بڑے سائز کے
بھاری بھرکم سیارے. صرف ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس میں بھی جو سیارے، اس میں زیادہ تر سیارے زمین کے سائز سے کہیں بڑے ہیں، اور وہ سارے اپنی اپنی جگہ پر سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں. کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا. اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں، ہزاروں لاکھوں سال سے جب تک اللہ چاہے گا وہ اسی طرح اپنے اپنے دائرے میں کام کریں گے. لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ کیا ہم بھی اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں یا اپنے دائرے کو چھوڑ کر ہر وقت دوسروں کے دائرے میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ اس پر جو دوسروں کو ملا ہے. اپنے کام سے ہمیں کم دلچسپی ہوتی، اس سے زیادہ ہوتی جو دوسرے کر رہے ہیں. اپنی غلطیوں کی طرف نظر نہیں ہوتی، وہ دیکھنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے جو دوسروں میں ہے. اپنی ذمہ داریوں کی فکر نہیں، لیکن اگر کوئی ادا نہ کر رہا ہو تو اس کے پیچھے ضرور پڑیں گے. اسی سے پھر فساد ہوتا ہے، اسی سے ظلم ہوتا ہے، اور اسی سے احسن عمل اسوأ عمل میں بدل جاتے ہیں. کائنات کیوں اتنی پرسکون ہے؟ ہر چیز کیوں اتنی خوبصورت ہے؟ ستاروں کو دیکھے تو ایک خوشی ہوتی، سمندر کو دیکھے ایک سکون ملتا ہے. حالانکہ اس کے اندر زبردست قسم کی لہریں اٹھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک پرسکون منظر دیتا ہے. درختوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی. یہ اس لیے کہ ہر ایک اپنی حدود کے اندر، ہر ایک ویسے ہی ایکٹ کر رہا ہے جیسے اللہ نے اس سے چاہا ہے. اگر پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر سمندر کا پانی کہیں رک کے نہ دے تو کیا کریں گے؟ اگر زمین ہمارے پاؤں کے نیچے تھمے نہیں تو کیا کریں گے؟ اگر رات جا کے نہ دے تو کیا کریں گے؟ اگر بارش تھم کے نہ دے تو کیا کریں گے؟ کبھی نہیں سوچتے ہم کہ یہ کون کر رہا ہے اور یہ کس کی اطاعت کر رہے ہیں، سب کس کی بات مان رہے ہیں اور ہمیں کس کی ماننی چاہیے. تلاوت سنیے. کیا وجہ ہے کہ یہاں پر 7 آسمانوں کی بات کی گئی اور پھر ان سب چیزوں کے اندر پائے جانے والے ڈسپلن کی بات کی گئی؟ پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی احسن عمل کیسا عمل ہوتا ہے، اس کی مثال اور اس کی علامات کائنات میں دیکھو. اپنے اوپر پھیلے ہوئے آسمان میں دیکھو کہ وہاں کتنا شدید ڈسپلن ہے. ہر چیز کس طرح اپنی خاص حد میں کنٹرولڈ. ظلم اور فساد اور فتنہ اور خرابی اور یہ سارے غلط کام کب ہوتے ہیں؟ جب انسان اپنے آپ کو ڈسپلن میں نہیں رکھتا، اپنی خواہشات کو، اپنی زبان کو، اپنے اختیارات کو جب حدود کے اندر نہیں رکھتا، جب وہ حدود سے باہر نکلتا ہے، جب وہ اپنے دائرہ کار کے اندر نہیں رہتا، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر، اپنے کاموں کو چھوڑ کر اور چیزوں میں جا مداخلت کرتا ہے. وہ بندہ بننے کی بجائے خدا بننا چاہتا ہے. اس سے عاجزی مطلوب تھی، وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے. یہاں سے فساد ہوتا ہے، یہاں سے خرابی آتی ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ اطاعت کی. ایسی ہی اطاعت کی جیسی یہ بے اختیار مخلوق کر رہی ہے. تو جنت میں جانے والے اپنے اختیار کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنے اوپر ایسی پابندیاں رکھتے ہیں، اپنے اوپر ایسا کنٹرول رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے جو نظام اوقات مقرر کیا، دن رات کا، عبادات کا، اس ڈسپلن کی بھی پوری پابندی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ صبح سونے سے لے کے جاگنے تک 5 نمازیں جو ہیں ہماری، وہ کیا بتاتی ہیں ہمیں؟ ڈسپلن کی پابندی کرو. جو اللہ نے اوقات میں ڈسپلن رکھا اس کو فالو کرو. رمضان کے روزے کیا بتاتے ہیں؟ حج کا موسم کیا بتاتا ہے؟ زکوٰۃ کیا یاد دلاتی ہے؟ ڈسپلن. جو کام جب کہا گیا ہے کرنے کو جب ہی کرو، اور اگر جب نہیں کرو گے تو قبول نہیں ہوگا. احسن عمل منمانی پہ مبنی عمل نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی کے مطابق جب دل چاہے نماز پڑھ لیں، جب دل چاہے جو چاہیں کریں، جو دل نہ چاہے تو نہ کریں، چھوڑ دیں اور کہیں اللہ غفور رحیم ہے، ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی. ایسے عمل احسن عمل نہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ عمل ایسے ہیں جو اللہ دن کو چاہتا ہے، وہ دن میں ہی قبول ہوتے ہیں، رات میں نہیں ہوتے. کچھ کام ایسے ہیں جو رات کو کرنا ہوتے ہیں، وہ رات ہی میں قبول ہوتے ہیں، وہ دن کو نہیں ہوتے. تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور پھر ایک طریقہ مقرر ہے. اگر ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری حج، زکوٰۃ، فرائض عبادات اس طریقے پر نہیں جو بتائے گئے تو بھی قابل قبول نہیں. اسی طرح ہماری ازدواجی زندگی کے معاملات،
حلال و حرام کی جو پابندیاں ہیں، جائز اور ناجائز جو کچھ بتایا گیا، اگر اس چیز کی بھی پابندی نہیں ہوگی تو قبول نہیں. حضرت ابن عمر سے جب پوچھا گیا کہ احسن عمل کیا ہے، احسن عمل کس کا ہے، تو انہوں نے کہا جو سب سے زیادہ حرام سے بچنے والا. احسن عمل کس کا ہے؟ جو سب سے زیادہ حرام سے بچنے والا. حرام اصل میں کیا ہے؟ جس چیز میں شدت کے ساتھ ناپسندیدگی پائی جاتی، جو اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں کرنا. یہ اگر کوئی شخص اس سے نہیں رکتا تو اس کا عمل احسن نہیں ہو سکتا، خوبصورت نہیں ہو سکتا، وہ امتحان میں فیل ہے. مزید تعارف. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ تحقیق زینت دی ہم نے، خوبصورت بنایا ہم نے، السماء الدنیا، آسمان دنیا کو، بمصابیح، ستاروں سے، وجعلناها، اور بنایا ہم نے ان کو، رجومن، آلات سنگباری، للشیاطین، شیطانوں کے لیے، شیطانوں کو مار بگانے کا ذریعہ، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور تیار کیا ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کو. بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. اب یہاں ایک طرف اللہ کی اطاعت کرنے والی مخلوق اور دوسری طرف اس کی نافرمانی کرنے والی مخلوق کا ذکر کیا گیا کہ جو مخلوق نافرمانی کرتی ہے تم دیکھو دنیا میں بھی اس کو سزا دی جا رہی ہے اور اسی طرح آخرت میں بھی پکڑ ہوگی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، آسمان دنیا سے مراد وہ آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دن کو مختلف رنگوں سے، کبھی اس پہ بادل ہیں، کبھی اس پر دھند چھائی ہوئی، کبھی وہ نیلا آسمان دکھائی دیتا ہے، کبھی شفق کا رنگ سرخی مائل دکھائی دیتا ہے، کبھی اورنجش ہوتا ہے، کبھی کوئی اور اس پر نظارہ ہوتا ہے. تو دن کو اس کے مختلف قسم کے رنگ اس پر ایک خوبصورتی بکھیرتے ہیں، اور رات کے وقت جب اندھیرا چھا جاتا ہے، آسمان کا اپنا کوئی رنگ نظر نہیں آتا، صرف سیاہ ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے اوپر ستارے ٹک جاتے ہیں اور ان کی چمک ایک حسن پیدا کرتی ہے. تو آسمان کا حسن رات کے اندھیرے میں بھی کیا ہے؟ ستارے، ستارے ٹمٹماتے ہیں. یعنی دن میں بھی اس کا حسن ہے اور رات میں بھی اللہ نے اس کو حسن بخشا ہے. تو اسی طرح احسن عمل اور مومن کا اچھا عمل ہر حال میں، دن کی روشنی میں بھی اور رات کے اندھیرے میں بھی. کائنات کی ہر چیز ہمیں اللہ کی اطاعت کا طریقہ سکھاتی ہے کہ دیکھو وہاں کیا ضابطہ اور اصول ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے. سورۃ الصافات میں بھی آتا ہے انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد. سورۃ الحجر میں آتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. اور مصابیح کا لفظ جو ہے یہ مصباح کی جمع ہے. مصباح روشن ستارے کو کہتے ہیں، اور مصباح کا لفظ جو ہے یہ صبح سے ہے، صاد بے ہے. صبح کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا، اور اسی سے صبح کا لفظ ہے جس کو ہم صبح کہتے ہیں. صبح میں بنیادی طور پر سرخ رنگ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی سرخ رنگ کی روشنی. تو صبح کو صبح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی روشنی بھی بالکل سفید نہیں ہوتی بلکہ شفق کے رنگ ہوتے ہیں. اسی سے لفظ صبیح اور صبیحہ بھی نکلا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ستاروں کی جو روشنی ہوتی ہے وہ بھی بالکل وائٹ برائٹ نہیں ہوتی بلکہ سرخی مائل بھی ہوتی ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور بنایا ہم نے ان کو شیطانوں کو مار بگانے کی چیز. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور آخرت میں بھی ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی. یہ شیطانوں کو کیوں مارا جاتا ہے؟ کیا کرتے ہیں یہ جب ان کو مار پڑتی ہے؟ یہ بھی اپنی حدوں سے باہر نکلتے ہیں. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ وَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. جب یہ فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سن کر غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے ان پر شہاب ثاقب بھیجے جاتے ہیں، اور وہ دیکھنے میں بھی آتے ہیں. ان گرتے ستاروں سے اور ان تیز شعلوں سے سبق سیکھنے کو کہا گیا ہے. ان شہابوں کی بارش کو کوئی روک نہیں سکتا. جب وہ شعلے گر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہیں روک سکتا. ان گرتے شعلوں کی یا ان گرتے ستاروں کی جو بھی تعویل کی جائے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ شیطانوں کو مار بگانے کا ذریعہ ہے.
وہ ان کے لیے ایک عذاب ہے دنیا کا، اور اسی طرح آخرت کا بھی عذاب ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب سے کفر کیا، جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، تو وہ اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے، اس کی شہیق سنیں گے. وہی تفور، اور وہ ابل رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی. وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے. کون؟ اللہ کے نافرمان، اللہ کے انکاری، اس کے احکامات کے انکاری. سمعوا لہا شہیقا، تو جہنم میں جانے والے جہنم کی ہولناک آوازیں سنیں گے. جہنم چیخ رہی ہوگی. سمعوا لہا، لہا ہا کہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف. شہیق، اور شہیق کیا ہوتا ہے؟ گدھے کی آواز. وہ آواز جو گدھا پہلی بار نکالتا ہے، گدھے کی ہینگ ہوتی ہے بیسیکلی. اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ گدھے کی آواز سب سے بدترین آواز ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. آپ دیکھیں کہ اگر آپ ہر طرح کے آرام میں بیٹھے ہو اور کوئی آپ کو آواز بار بار ڈسٹرب کر رہی ہو، چاہے وہ ایک باریک سی آواز ہی کیوں نہ ہو، تو آپ سکون سے کام کر سکتے. یعنی آپ جہاں بیٹھے ہیں ٹیمپریچر بہت اچھا ہے، کھائے پیے ہیں آپ، فریش ہیں، ہر چیز ہے، ہر سکون سکھ ہے آپ کے پاس، لیکن کوئی ناپسندیدہ آواز آپ کو انوائے کر رہی ہے، تو آپ کا سارا لطف ختم ہو جاتا ہے. جہنم میں جہاں باقی عذاب ہیں، وہاں خاص طور پر اس کا چیخنا چلانا، خود جہنم کا بھی شور اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں جانے والوں کا بھی، اور وہ شور اور وہ آوازیں سب سے بدترین آواز کی طرح. یہاں پر تو کبھی آپ کو شاید گدھے کی آواز سننے کا موقع نہ ملا ہو، لیکن اگر آپ کسی ایسی علاقے میں رہے ہوں یا کہیں ایسی جگہ کچھ وقت گزارا ہو کہ جہاں ایک کے بعد ایک گدھا بولنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ کس قدر ناگوار کیفیت ہوتی ہے. تو جہنم میں ایک طرف تو جلنا، پھر اس کا کھانا پینا بدترین، اور اس کی اسمیل اور اس کا ہر چیز میں خرابی، اور اس کے ساتھ اوپر سے شور. یعنی آوازیں کس طرح اریٹیٹ کرتی ہیں نا. اور اگر آپ خود تکلیف میں، مثلا اگر آپ کو سر درد ہو تو پھر آواز کیسی لگتی، اور بھی بری لگتی ہے نا. جب آپ بیمار ہوں تو آپ کو چھوٹی سی آواز بھی انتہائی تکلیف دیتی ہے، اور پھر کوئی کسی کو چپ کرانے والا نہیں، سب ہی شور کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے کبھی مریضوں کے کراہنے کی آواز سنی ہو، یا پھر زخمیوں کے کراہنے کی آواز سنی ہو، یا پھر خوفزدہ انسان کی آواز سنی ہو چیخنے چلانے کی، مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں اور اتنے میں کوئی شخص چیختا چلاتا آپ کے پیچھے آ رہا ہے یا آگے آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے اپنے دل پہ کیا گزرتی. اور اگر آپ بیٹھے ہوں تو اچانک کوئی چیخ پڑے یا کچھ، تو کافی دیر تک آپ کے اوپر اس کا اثر رہتا ہے کہ یہ کیا ہوا. اور بعض لوگ تو صرف شور سن کے ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے. آواز انسان کو کل بھی کر سکتی، اور کچھ آوازیں تو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی. یعنی ہر انسان کسی نہ کسی خاص چیز کی آواز سے ضرور متاثر ہوتا ہے. بعض لوگوں کو مثلا کاغذ پلٹنے کی آواز وہ بہت بری لگتی ہے، کسی کو برتن کٹکھٹانے کی یا اسکریچز کی، برتن الٹا کر کے اگر کوئی اس کو گھسیٹے، جوتے گھسیٹ کرا، یا کسی بورڈ پہ کوئی ناخن پھیر رہا ہو، یا بعض اوقات خاموشی میں بیٹھی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک، الارم کی آواز. اور خصوصاً جب آپ کو نیند آ رہی ہو، جب آپ تھکے ہوئے ہوں، اور جب آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی بیماری سونے سے دور ہوگی اور تھکاوٹ سو کے دور ہوگی، اس وقت کوئی آپ کو سونے نہ دے پاس. اگر آپ کبھی ہاسپٹل میں گئے اور آپ کو کسی وارڈ میں رہنے کا اتفاق ہوا ہو، آپ سونا چاہتے ہیں اور ساتھ کا مریض چیخ چلا رہا اور آپ کو سونے نہ دے، تو ایسا لگتا ہے کہ بیماری میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. تو ذرا سوچئے کہ جہنم کا اپنا شور بھی ہو اور اوپر سے اس میں جانے والوں کا شور بھی ہو، تو صرف نوائز پولوشن جو ہے وہی کافی بڑا عذاب ہے، وہی کافی بڑی سزا ہے. جیسے فارسٹ جلتے وقت جو ایک خاص قسم کی لکڑی کے جلنے کی اور کریک ہونے کی جو آوازیں ہوتی ہیں، اور اس میں سے چنگاریوں کے پھٹنے کی، اور ایک ہوتی ہے نا عام طرح کی چیخیں، اور ایک ہوتی ہے جب کوئی جل جائے یا کوئی کسی شدید تکلیف میں ہو، تو اس وقت جو چیخوں کے اندر جو ایک درد بھی ہوتا ہے اور چنگھاڑ بھی اور فریاد بھی، وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. صرف سننا اس کا، کہاں یہ کہ جو سن رہے ہیں وہ خود بھی اسی مصیبت میں،
کیوں بار بار کہا کہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، صرف یہاں تک نہیں ہے دعا، وقنا عذاب النار. آگ کا جو عذاب ہے، آگ کی جو تکلیف ہے، وہ بدترین تکلیف ہے. اور دوزخ اتنے غصے میں ہوگی کہ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ پڑے غصے سے، چیخ چیخ کے جیسے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. غیظ جو ہوتا ہے وہ غضب سے آگے ہوتا ہے، دوسرے درجے کی ناراضگی جو انسان کا خون تیز کر دیتی ہے. اور تمیز کا لفظ جو ہے میم یہ زے سے، تمیز کہتے ہیں دوسرے سے الگ ہونا، کسی چیز کو دوسرے سے فوقیت کی بنیاد پر الگ کرنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے. یعنی دوزخ گویا خود جیسے پاگل ہو رہی ہو غصے سے اور وہ پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہو. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شدید قسم کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو گاڑیاں کٹ جاتی، ٹوٹ کے پھٹ جاتی، الگ الگ ہو جاتی. ایسا شدید شور اور ایسا شدید قسم کا ہنگامہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ چیزیں بھی غصے سے تھرا اٹھی ہیں اور کٹ پھٹ رہی ہیں. تکاد تمیز من الغیظ، سورۃ فرقان میں آتا ہے اذا رأتہم، جہنم جو ہے اذا رأتہم جب انہیں دیکھے گی، مجرموں کو، من مکان بعید دور سے، سمعوا لہا تغیظا وزفیرا تو سنیں گے وہ اس کا غصہ اور اس کا پھنکارنا. دور سے ہی اس کی چیخیں انہیں سمجھ آ رہی ہوں گی، یعنی اتنا جہنم کا اپنا شور ہوگا. کلما القی فیہا فوج، جب اس میں کوئی فوج ڈالی جائے گی، لوگوں کا گروہ یا امبوہ ڈالا جائے گا، لشکر کا لشکر، سألہم خزنتہا، جہنم کے دربان ان سے پوچھیں گے، جو غلاظ شداد ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، مالک اور اس کے ساتھی. 19 عدد. سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا جو تم کو بتاتا اس دن سے، جو تمہیں خبردار کرتا اس دن کے عذاب سے؟ کسی نے تم کو کچھ نہیں بتایا؟ الم یأتکم نذیر، کس قدر ضروری ہے لوگوں کے پاس پیغام پہنچایا جائے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ نے تو بندوبست کیا ہے. قالوا بلا، وہ کہیں گے آیا تھا، کیوں نہیں. قد جاءنا نذیر، تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا. فکذبنا، پھر ہم نے اس کو جھٹلا دیا. وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا. یہ تم اپنے پاس سے باتیں کرتے، یہ مولوی خود ہی ڈراتے رہتے ہیں. اللہ نے نہیں کچھ اتارا، اللہ ایسا ظالم نہیں ہو سکتا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں تم مگر بہت بڑی گمراہی میں. ان انتم، نہیں تم، الا مگر، فی ضلال کبیر، بہت بڑی گمراہی میں، تم ہی گمراہ ہو. ہم نے ہدایت دینے والوں کو گمراہ ثابت کیا، انہی کو برا بھلا کہا. وقالو، اور وہ کہیں گے، لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم سنتے تو صحیح، او ناقلو، یا ہم سمجھتے تو صحیح، ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے. سنانے والوں کی، بتانے والوں کی بات تو سنتے، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ انسان حق بات سننا بھی نہیں چاہتا. کبھی اس کو سنانے والے سے ضد ہوتی، کبھی وہ اپنے آپ کو سنانے والے سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، اپنے من گھڑت فلسفوں کی وجہ سے، اپنی خیالی جنت میں بسے ہونے کی وجہ سے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، کیونکہ اگر سب کے کان کام نہیں بھی کرتے تو دیکھ کے کسی نہ کسی طریقے سے انسان بات سمجھ سکتا ہے. لیکن کب بات سمجھ نہیں آتی؟ جب انسان سمجھنا نہیں چاہتا، تو اللہ بھی دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. سورۃ الکہف میں آتا ہے، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے کہ وہ نہ سمجھیں اس کو. پیچھے بھی گزرا ہے نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فہم لا یفقہون، تو سمجھتے ہی نہیں. جب انسان کو انٹرسٹ شو نہیں کرتا، جب اسے دلچسپی نہیں ہوتی، جب اسے حق اچھا نہیں لگتا، تو پھر اللہ کا حق اور اللہ کا دین اتنا سستا نہیں کہ زبردستی ضرور ہی دلوں میں اتارا جائے. اور وہ ایک دوسرے کو بھی سننے سے منع کرتے تھے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن
وہ کہتے تھے یہ قرآن مت سنو، یہ تمہارا برین واش کر دیں گے، تمہیں میسمرائز کر دیں گے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اگر تم غالب آنا چاہتے ہو تو اسے نہ سنو اور نہ سننے دو. اور اگر کہیں سے کان میں بات پڑی جاتی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تکبر کر کے منہ موڑ کے چلا جاتا. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ سنا ہی نہیں. اسی لیے ہمیں کیا کہا گیا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ یہاں سننے سے مراد صرف کانوں سے بات ٹکرانا نہیں ہے، بلکہ وہ سننا مراد ہے جو دلوں میں اترے اور جس سے عمل بدل جائیں. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. تو گویا جہنم میں جانے کی اور اس غضب کا شکار ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی بات نہیں سنتے تھے، پوری توجہ سے نہیں سنتے تھے، دھیان ہی نہیں دیتے تھے. کسی انسان کا کسی بات کو توجہ سے سننے کے قابل ہونا اس کی خوش قسمتی کی علامت ہے. اور اگر کسی بھی وجہ سے انسان سن نہیں پا رہا، چاہے کوئی بھی سبب ہے، تو اگلے دروازے سارے بند ہیں. اگر کان بند ہے تو دل بھی بند رہے گا. ہم سب اپنے اپنے سننے پہ غور کریں کہ میں اللہ کا کلام کتنے فیصد بیٹھ کے یہاں سنتی ہوں. کہیں ایسا تو نہیں میں سوئی رہتی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دماغ یہاں حاضر ہی نہیں ہوتا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل کہیں اور ہی منہمک رہتا ہو، کوئی اور ہی فکر میرے اوپر چھائی ہوئی ہوں. کیا واقعی میں سننے کا حق ادا کرتی ہوں؟ جو سننا چاہیے وہ سنتی بھی ہوں، اس پر توجہ ہے، وہ سمجھ آتا ہے، وہ دل کو لگتا ہے، دل کو ٹکراتا ہے. کیونکہ اگر سنا ہی نہیں تو دل نہیں بدل سکتا، اور دل نہیں بدلا تو عمل بدل ہی نہیں سکتا، اور جب عمل نہیں بدلے گا تو جیسے ہے ویسے کے تیسے ہی وہاں جائیں گے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، وہاں جا کر انہیں حسرت ہوگی کاش ہم سنتے، او ناقلو، کاش ہم سمجھتے، ما كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو اس جہنم میں نہ پہنچتے. کیونکہ بعض اوقات چھوٹی سی بات بھی بڑی اہم ہوتی ہے، جسے اگر ہم مس کر جائیں تو بات گئی، وہ دوبارہ کبھی زندگی میں سننے کا موقع ملے گا یا نہیں. اور دیکھا جائے تو اگر آج ہمارے پاس وقت ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہیں، اور آج ہم جبکہ سنایا جا رہا ہے اور نہیں سن رہے، تو پھر جب کوئی سنانے والا نہ ہو تو کہاں سے سنیں گے، کیا سنیں گے؟ اور ہمارے پاس کیا گارنٹی کہ ہمارے پاس زندگی بھی ہے یا نہیں دوبارہ یہ وقت واپس لانے کی کہ جس میں ہم سن سکیں. آج ہم یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں، اچھا پھر بعد میں سن لیں گے، اچھا کیسٹ سن لیں گے، پھر یہ کر لیں گے. پھر کون کرتا ہے؟ کتنے سبق آپ کے مس ہوئے اور آپ نے وہ پورے کیے، اور کس طریقے پہ پورے کیے، اور کتنے وہ دل پہ اترے، اور کتنوں کا پھر حق ادا ہوا. اور کیا قرآن کی ایک تو کیا آدھی آیت بھی ایسی ہے کہ جسے سنے سمجھے بغیر چھوڑ دیا جائے، اور اس میں جو سبق ہے ہمارے لیے وہ ہمیں خود ہی آ جائے؟ نہیں. ہر چیز جس کی تکرار بھی ہے وہ اپنی جگہ پر اہم ہے، جس کو سننا ضروری ہے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا. اعتراف ہوتا ہے پہچاننے کے بعد اقرار کرنا، یعنی گناہ کو پہچان لیں گے، اپنی غلطی اب انہیں نظر آئے گی، دنیا میں نہیں نظر آئی، کیونکہ دنیا میں تو سنا ہی نہیں، کچھ سمجھا ہی نہیں، سوتے ہی رہے، کبھی دل سوتے رہے اور کبھی آنکھیں سوتی رہی اور کبھی دماغ سوتے رہے. تو وہاں کیا سمجھ آتا کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا صحیح کر رہے ہیں. لیکن جہنم کے شعلے دیکھ کے کوئی نہیں سو سکے گا، وہاں کسی کو نیند نہیں آئے گی. جو دنیا میں سوتے رہتے ہیں وہ وہاں نہیں سو سکیں گے، جو یہاں جاگتے ہیں وہ وہاں سکون پائیں گے. جن کے دل یہاں جاگتے ہیں، جن کے کان جاگتے ہیں، جن کی آنکھیں جاگتی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ پیغمبر جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ سو کر بھی نہیں سوتے تھے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ کے پاس دو فرشتے آئے، ایک نے کہا کہ تمہارے ساتھی سو رہے ہیں، تو دوسرے نے کیا کہا؟ صرف آنکھیں سو رہی، دل نہیں سو رہا. ہماری تو آنکھیں بھی کھلی ہو تو دل سویا رہتا ہے. لاہیۃ قلوبہم، کیونکہ وہ اور ہی فکروں میں منہمک ہے، اور ہی باتیں ان کے اوپر چھائی ہوئی ہیں، اور ہی مسئلے مسائل ہیں. قرآن اہم نہیں ہے، اور چیزیں اہم ہیں. فاعترفوا بذنبہم، وہاں اپنا قصور پتہ چل جائے گا کہ غلطی کہاں تھی. لیکن وہاں سمجھنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو فرعون کو بھی مرتے وقت اپنا قصور پتہ چل گیا تھا. مرتے وقت اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت، کہنے لگا میں ایمان لایا. انہ لا الہ
الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. کیا کہا گیا تھا اس کو؟ الآن، اب، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو تم نے بات نہیں مانی تھی، وکنت من المفسدین، اور تو فسادیوں میں سے تھا. آج تیرا ماننا کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو وہاں اپنے گناہوں کا اعتراف فائدہ نہ دے گا، وہاں غلطیوں کو پہچاننا فائدہ نہ دے گا. آج ضرورت ہم اپنی غلطیوں کو پہچان جائیں، دیکھ لیں. فسحقا لاصحاب السعیر، تو لعنت ہے جہنم والوں کے لیے، دوری ہے جہنم والوں کے لیے. سحق، سحقہ کا مطلب ہوتا ہے پیسنا، یعنی بربادی ہی بربادی ہے. اس کے برعکس ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں. اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں نا اللہ کو. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اللہ سے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اور دوسری طرف غائب کا کیا مطلب؟ کہ جب لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ عرش الہی کے سائے تلے کون لوگ ہوں گے؟ جن میں سے ایک ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں چھلک پڑی، وہ رو پڑا اللہ کو یاد کر کے. کوئی نہیں اس کو دیکھتا، کوئی نہیں اس کو جانتا، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے. اور حقیقی معنوں میں وہی ڈرتا ہے جو پہچانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے ہے بخشش، ان کی ہے معافی. واجر کبیر، اور اجر بہت بڑا. واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور چھپا کر کرو بات اپنی، او اجہروا بہ، یا ظاہر کر کے کرو. اونچی بولو، آہستہ بولو، چپ کے بولو، دل میں سوچو. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو خوب جانتا ہے سینوں کے بھید، وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وہ تو دلوں میں اٹھنے والے وسوسے تک جانتا ہے. کیا اس کو نہ پتا چلے گا کہ تم کہاں چھپ کے کس سے کیا باتیں کرتے رہے، کیا سرگوشیاں کرتے رہے؟ تم لوگوں سے چھپاتے تھے، اللہ کو نہیں پتا تھا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے تو ان کی بات بھی سن لی تھی، اور اللہ نے وہ بھی سن لی جب نبی اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ اللہ، یہ کس بنیاد پر؟ حالانکہ یہ سب باتیں خفیہ ہوئی تھی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. وہ جانتا ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ سر بھی جانتا ہے اور اس سے بھی خفیہ جانتا ہے، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ برابر ہے. عالم الغیب والشہادہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، کوئی اونچا بولے، آہستہ بولے، کچھ بھی نہ بولے، سب جانتا ہے وہ. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اسی کو نہیں پتا چلے گا؟ اس سے چھپتے ہو. وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین، بہت باخبر ہے، سب کچھ جانتا ہے. لطیف میں نرمی بھی آتی ہے اور دقت نظر بھی آتی، یعنی باریک سے باریک چیز اور بہت معمولی چیز بھی اس کو پتا ہے، اور پوری طرح باخبر ہے آسمان و زمین کی ہر چیز سے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اس سے. تلاوت. تو اصل خرابی ہے کیا جو انسان کے لیے مشکل کا سبب؟ اللہ کی بات پہ توجہ نہ دینا، اس کو اہم نہ سمجھنا، اس کے لیے سنجیدگی اختیار نہ کرنا. اور غور سے سننا کیا ہوتا ہے؟ جس میں انسان کا جسم، دل، دماغ، ذہن، نگاہیں، کان، ہر چیز متوجہ ہو. کیونکہ اگر آپ کیئرلیسلی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پوری طرح نہیں سن سکتے، پوری طرح بات اندر نہیں جائے گی. پھر اسی طرح اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس کی فکر کرنا،
ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا. ابتدائی آیات میں آیا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، دنیا کے ہر چیز کو، باقی سارے کاموں کو اس کے مقابلے میں غیر اہم سمجھنا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کیونکہ اگر پہلا ہی کام نہیں کیا تو باقی تو ہو ہی نہیں سکتے. جب بات ہی نہیں پتا تو کریں گے کیا؟ عمل کہاں سے ہو سکتا ہے جب آپ نے انسٹرکشن پوری نہیں لی، ڈوز پوری نہیں لی، بات کو پوری طرح نہیں سمجھا. کیونکہ اگر آدھی بات سمجھیں گے تو آدھا ہی کام کریں گے، اور ہو سکتا ہے الٹا ہی کام کریں. اچھا، اس پر ایک کیسٹ ہے، سنو تو صحیح، سننے کے بارے میں، اس کو آپ مزید سن لیجئے، اس میں ڈیٹیلز ہیں. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، مزید تعارف اللہ سبحانہ وتعالی کا. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا. ذلول، ذل سے، ذلول کہتے ہیں فرما بردار کو، تابع دار. یہ زمین تابع دار ہے تمہاری، بچھی ہوئی ہے تمہارے آگے، نرم ہے، مطیع ہے، پست ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان زمین کے ساتھ جیسے چاہتا ہے سلوک کرتا ہے. چاہتا ہے اس کو کھودنا شروع کر دیتا ہے، چاہتا ہے اس میں کچھ اگانا شروع کر دیتا ہے، چاہتا ہے اس کو کاٹ کے اندر سے اس کے ہیرے جواہرات، سونا چاندی ہر چیز نکال لیتا ہے. اور کچھ بھی نہیں کہتی. کچھ کہتی ہے آپ کو؟ آپ اس کا پیٹرول نکالیں، آپ گیس نکالیں، آپ اس میں سے درخت اگا کے کچھ نکالیں، آپ اس میں مردے دفن کریں، آپ جو بھی کریں اس کے ساتھ کریں، کام آتی ہے یا نہیں؟ کیسے بچھی ہوئی ہے، کیسے فرما بردار ہے، کیسے اطاعت گزار ہے. آپ اس پہ آرام سے چلیں، آپ اس پہ اچھلیں کودیں، آپ اس پر بھاری سے بھاری چیز رکھ دیں، آپ اس پہ آگ جلانا شروع کر دیں، آپ اس پہ سوئیں، آپ اس پہ کھائیں پیئیں، کچھ کریں. کیسی فرما بردار ہے، کیسے سکون کے ساتھ بچھی ہوئی ہے آپ کے آگے. بڑی بڑی گاڑیاں آپ اس پر دوڑا رہے ہیں، بچھی ہوئی ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں؟ وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے اس کو بچھایا اور تمہاری ساری ضروریات اس سے پوری کی. اسی لیے زمین کو ماں کی طرح کہا گیا کہ انسان اسی کی طرف لوٹتا ہے، اسی سے آیا اسی کی طرف پلٹتا ہے. جیسے ماں بچے کو جنم دیتی ہے اور پھر بچہ ہر ضرورت میں، ہر مشکل، تکلیف، دکھ، رونے دھونے میں اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے جاتا ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، زندوں کی ضروریات بھی پوری کرتی ہے، مردوں کی بھی کرتی ہے. مرنے کے بعد بھی وہی پناہ دیتی ہے، وہی ٹھکانہ دیتی ہے، وہی بستر دیتی ہے. فامشوا فی مناکبہا، چلو اس کے کندھے پر. مناکب منکب کی جمع ہے. نکبہ کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، مڑ جانا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین سیدھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مڑتی ہوئی ہے، لیکن اس کے موڑ جو ہیں وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتے. فامشوا فی مناکبہا، کیونکہ انسان چلتا جائے گا تو گھومتے 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 دوسری طرف پہنچ جائے گا. تو اس لیے منکب کا معنی اطراف بھی کیا گیا. چلو اس کے اطراف میں. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، جو اگاتی ہے تمہارے لیے، جو نکالتی ہے تمہارے لیے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یہ بات نہ بھولو کہ اسی کی طرف جی کر اٹھنا، اسی زمین سے نکل کر پھر اسی کے حضور حاضر ہوگے تم. نشور، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے لیے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، کبھی ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا؟ ہر وقت ہم اس کے اوپر ہوتے ہیں، طرح طرح کی اس پہ زیادتیاں کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بچھی ہوئی، فرما بردار ہے. اس سے سبق سیکھو کہ فرما برداری کس چیز کا نام ہے، دینا کس چیز کا نام ہے، دینا کس کو کہتے ہیں. ہر چیز دیتی ہے وہ ہمیں، اور دیتی چلی جاتی، اور ہم سے کچھ نہیں مانگتی. اگر زمین کو اللہ ایسا نہ بناتا، کیا اگتا ہمارے لیے، کیا نکلتا اس میں سے؟ پانی تک وہاں سے ہمارا آتا ہے، زندگی کا انحصار ہے اس پر. کلوا من رزقہ وإلیہ النشور، اٹھاؤ فائدے لیکن واپسی کا سفر نہ بھولو. اامنتم، کیا تم امن میں آ گئے، بے خوف ہو گئے؟ کس سے؟ من فی السماء، اس سے جو آسمان میں ہے. ان یخسف بکم الارض، کہ وہ دھنسا دے تم کو زمین میں. تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ اسی زمین میں تم کو غرق کر دے؟ خسف ہوتا ہے زمین کا پھٹنا اور انسانوں کا اس میں دھنس جانا، یا زمین کا نیچے سلائیڈ ہوتے جانا اور اندر ہی اندر دھنستے جانا. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر وہ ہلنے لگے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، یوم تمور السماء مورا، قیامت کے دن آسمان خوب خوب حرکت کرے گا. تو یہ اللہ کے حکم سے ٹھہری ہوئی ہے تمہارے آگے. وہ چاہے تو یہ زمین تمہیں نگل جائے، کوئی کام نہ تمہیں اس پہ کرنے دے،
ادھر تم نافرمانی کرو ادھر سے تمہیں پکڑ لے، کیونکہ گریوٹی کتنی ہے اس کے اندر، ہر وقت وہ پل ہے اس کے اندر، پکڑے ہوئے تم کو، اور اگر وہ چاہے تو کھل کے اندر نگل جائے. تمہیں اس کی پیٹھ پہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا؟ جیسے سورۃ فاطر 45 میں آتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پہ پکڑنے لگے تو زمین کی پیٹھ پہ کسی ایک جاندار کو نہ چھوڑے. وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. ام امنتم، یا پھر تم بے خوف ہو گئے ہو، امن میں آ گئے ہو، کہ من فی السماء، کہ جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ بھیجے تم پر ایک آندھی پتھروں والی، سنگبار ہوا، سخت آندھی جو پتھر اڑا کے لائے، کنکریاں لائے، پتھروں والی بارش. تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی عرش کا مالک، عرش پر، کہ وہ تم پر ایسی آندھی بھیجے جس میں پتھر ہوں. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر ان قریب تم جان لو گے کہ ڈراوا کیسا ہوتا ہے، ڈرانا کیا ہوتا ہے. سورۃ اسراء میں آتا ہے أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، کہ اگر زمین تمہیں نگلے اور آسمان سے پتھروں والی بارش برسے تو تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہ ملے. ثم لا تجدوا لكم وکیلا، کوئی کام نہیں آئے گا. سورۃ انعام میں آتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، کہو وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر آسمان سے تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے. وہ پوری قدرت رکھتا ہے. پھر تم کو پتا چل جائے کہ سزا کیسی ہوتی ہے، ڈرانا کیسا ہوتا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسی تھی میری سزا، کیسا تھا میرا عذاب، جس نے زندگی کو موت سے اور آبادی کو ویرانی سے بدل دیا. نکیر کہتے ہیں سخت دشوار مصیبت میں مبتلا کرنے کو. پچھلی قوموں کے عذاب دیکھو کہ ان کی بستیاں ویران ہو گئیں. اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو تم کو بھی ڈرنا چاہیے. تلاوت. یعنی اگر یقین نہیں آتا کہ کل سزا ہوگی تو ماضی میں جھانک کے دیکھو، کیا ایسے واقعات گزر نہیں چکے؟ اللہ کی پکڑ سے کون بے خوف ہو سکتا ہے؟ مزید تعارف. اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کو؟ کبھی پرندوں کی طرف غور کیا؟ فوقہم، جو ان کے اوپر ہی ہیں، صافات، پر کھولے، پر پھیلائے. صافات، صافت ان کی جمع ہے. صافت ان کا ایک معنی تو پروں کو پھیلانا ہے، جو سیدھی ایک قطار کی شکل میں آ جائے، تو کہ صف سے ہے یہ. صفر طیر کہتے ہیں پرندوں نے اپنی اڑان میں پروں کو قطار کی طرح سیدھا کر دیا، بالکل سٹریٹ. اور اس طرح سٹریٹ کرنا، ایسا سیدھا کرنا کہ پوری طرح پھیلا کے ان کو بالکل حرکت نہ دینا، وہاں سٹل ہو جانا، جیسے ایگلز ہوتے ہیں نا، وہیں رک جانا. اور صافات پرندوں کی قطار کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض پرندے کیسے اڑتے ہیں، پورے ڈسپلن کے ساتھ، لائن بنا کر، وی کی شیپ میں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، اور وہ پر سکیڑ بھی لیتے ہیں، یعنی اڑ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی پھیلے ہوئے پر، اور پھیلے ہوئے پروں کے ساتھ سٹل ہوتے ہیں، اور کبھی پر اپنے ہوا میں سمیٹ کر وہیں کا وہیں کھڑے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت نہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھامے ہوئے ان کو کوئی اور سوائے رحمان کے. رحمان ان کو تھامے ہوئے، ورنہ تم بھلا اڑ کے دکھاؤ اور اس طرح اپنے بازو پھیلا کر ہوا میں سٹل ہو، یا اپنے بازو سکیڑ کے نیچے نہ آ گرو تو کہنا. وہ کون ہے جس نے پرندوں کو یہ قدرت اور صلاحیت بخشی کہ وہ فضا میں اس طرح معلق ہو جائیں. انہ بکل شیء بصیر، یہ نشانی کیا سکھاتی ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو واچ کر رہا ہے. سورۃ النحل میں آتا ہے الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ
ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون امن ھذا الذی ھو جند لکم. امن، ام اور من کا مجموعہ ہے. ام یا من کون، ھذا یہ، الذی وہ جو، ھو جندن وہ لشکر ہے، لکم تمہارا، یعنی کون سا لشکر ہے تمہارا، ینصرکم جو مدد کرے گا تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے سوائے، یعنی اللہ کے سوا تم نے کوئی ایسی آرمی تیار کر رکھی ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی، اللہ کا مقابلہ کر لے گی. ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں مبتلا، فریب میں، خود فریبی کا شکار ہیں. جن قوتوں پر وہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ آسمانی آفتوں میں وہ ان کو بچا لیں گے، تو جب مصیبت آتی ہے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کوئی فوج کام نہیں آتی، وہ تو خود بھی ختم ہو جاتے ہیں. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اگر رحمان نہ بچائے کوئی نہیں بچا سکتا، ہاں دنیا بھر کی فوجیں اکٹھی ہو کے آ جائیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور ایسی فوجوں اور مددگاروں کی وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، وہ دھوکے میں ہے. امن ھذا الذی یرزقکم، یا کون ہے وہ جو رزق دیتا ہے تم کو، یعنی اللہ کے سوا ہے کوئی اور؟ ان امسک رزقہ، اگر وہ روک لے اپنا رزق، وہ نہ برسائے بارش، وہ قحط مسلط کر دے تم پر، کون تمہاری فصلیں اگائے گا، کون تمہیں پانی پلائے گا؟ اور یہ سب کچھ دیکھتا ہے انسان، اس کے باوجود بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور نفرت میں، یعنی حق سے اور دور بھاگ رہے ہیں اور اپنی ہی باتوں پر، ضد پر اڑے ہوئے ہیں. لجو کا لفظ جو ہے نا لجاج سے ہے، کسی غلط کام کے اوپر اڑ جانا، ضد کا شکار ہو جانا. لجا کہتے پانی کی گہرائی کو، بحر لجی پیچھے پڑ چکے ہیں. یعنی اتنی کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی جو نہیں مانتے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ ضد کا شکار ہے. ضد کی وجہ سے وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے ہیں، حالانکہ بات یہ ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور رازق نہیں. قل من یرزقکم من السماوات والارض، کیا کہتے تھے؟ قل اللہ. سورۃ فاطر میں آتا ہے هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کی کنجیاں تو اس کے ہاتھ میں ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف رجوع کرتے ہیں رزق کے معاملے میں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. سورۃ النحل 73 ہے یہ. تو کرنا کیا چاہیے؟ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، رزق اللہ کے پاس تلاش کرنا چاہیے. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی عبادت کرے انسان، اسی کا شکر گزار رہے، کیونکہ اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه، کیا پھر وہ جو چلتا ہے سر اندھائے اپنے منہ کے بل، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن يمشي سويا على صراط مستقيم، یا وہ جو چلتا ہے سیدھا سیدھے رستے پر. اب یہاں دو انسانوں کی مثال دی گئی، ایک وہ جو آنکھیں کھول کے چلتا ہے، سیدھا چلتا ہے، اعتدال کے ساتھ چلتا ہے، صحیح بات کو پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، قبول کرتا ہے، عمل کرتا ہے. اور دوسرا وہ جو بس سر نیچے کر کے اندھا دھن چلا جا رہا ہے، نہیں پتا آگے کیا آئے گا، کہیں ٹھوکر کھاتا ہے، گرتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، لیکن پھر بھی سمجھتا نہیں. تو یہاں دو طرح کے کردار بتائے گئے، ایک وہ جو ہوش و حواس کے ساتھ اس زندگی کا سفر کر رہا ہے، اس زمین پر چل رہا ہے، کیسے؟ پورے ہوش و حواس کے ساتھ، اپنی عقل استعمال کرتا ہے، اپنی آنکھیں استعمال کرتا ہے،
سیدھا رستہ دیکھ کے پہچان کے صحیح رستے پہ چلتا ہے، اور دوسرا وہ کہ بس اس کے ذہن میں ایک دفعہ جو بات بیٹھ گئی، جو اس نے ماں باپ سے سیکھ لی، جو اس نے اپنے ماحول سے جان لی، بس آنکھیں بند کر کے اسی کے اوپر جانوروں کی طرح سر نیچے کر کے چل رہا ہے. اگر آپ گھوڑے، گدھے، بھینس، بلی، کتے ان سب کو دیکھیں تو ان کا چلنا کیا ہوتا ہے؟ کیسے چلتے ہیں؟ آنکھیں کھول کے، دیکھ کے، سوچ سمجھ کے نہیں، سر نیچے گرایا اور چلتے گئے، جدھر کسی نے مارا ڈنڈا ادھر ہی بس رخ کر لیا، اپنی کوئی عقل نہیں، باغیں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. تو اسی طرح کچھ لوگ اس زمین پر اسی طرح جیتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے. ایک دفعہ جو بات دل میں سما گئی، گدھوں کی طرح اسی پہ اڑ گئے، کوئی فلیکسیبلٹی نہیں، جتنی مرضی دلیلیں دو، جتنا مرضی سمجھاؤ، سمجھ کے نہیں دیں گے. مکبن تو یہ اس ہٹ دھرمی کے لیے یا ایسی کیفیت کے لیے آتا ہے کہ جس میں انسان کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو، نہ وہ کسی کی بات غور سے سنے، نہ سمجھے اور نہ حق کی طرف مڑے. سٹبن، اپنے خول میں بند، کنڈیشن، بس اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھنے والا. یہ انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے. مومن کیسا ہوتا ہے؟ مسلم کیسا ہوتا ہے؟ مسلم کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ، جدھر موڑے ادھر مڑ جائے، ضد اور اڑی کا شکار نہ ہو، ہوش سے رہے، عقل سے کام لے، بات سنے، سمجھنے کی کوشش کرے، جو درست ہو اس کو قبول کر لے، جو ٹھیک نہیں دلیل سے رد کرے. ضد سے رد کرنا اور دلیل سے رد کرنا دو مختلف طریقے ہوتے ہیں. دلیل سے رد کرنا کیا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ سے کوئی بات کی اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے، لاجک کے ساتھ دوسرے کو سمجھا دیا. اور ضد سے رد کرنا کیا؟ مجھے سننا ہی نہیں، میں سننا ہی نہیں چاہتا، میں ماننا ہی نہیں چاہتا، میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تم جتنا مرضی دکھاؤ مجھے، میں نہیں دیکھتا. تو یہ دو طرح کے لوگ برابر نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مثال دے کے جھنجھوڑ رہا ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. ان میں سے کون ہے ہدایت پر، کون ہے زیادہ ہدایت یافتہ، کون ہے سیدھے رستے پر؟ جو کان کھول کے سنے، ہوش سے دیکھے، عقل سے کام لے، دلیل کی بات مانے اور دلیل سے رد کرے، جو پوری روشنی میں جیے، یا وہ جو جانوروں کی طرح سر نیچے کر کے بس چلتا رہے. قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو، کتنے کم شکر گزار ہو. اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس یہ تین نعمتیں کتنی بڑی ہیں جو مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں، نہ پہاڑوں کے پاس ہے، نہ آسمان کے پاس ہے، نہ سورج چاند کے پاس ہے، اور نہ ہی ان جانوروں کے پاس ہے جن کے پاس بظاہر یہ کان اور آنکھیں ہیں. یہ صرف اللہ نے انسان کو دی ہیں، لیکن انسان ہے کہ انہی چیزوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور ان سے صحیح طور پر کام نہیں لیتا. قل هو الذی انشأکم، وہ ہے رب تمہارا جس نے تمہیں یہ دیا ہے اور تمہیں ان صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن تم ان کا حق ادا نہیں کرتے. قلیلا ما تشکرون، اور قلیلا ما جو ہے یہ وقت کے لیے بھی ہے اور مقدار کے لیے بھی ہے. کبھی ایسے ہی خیال آ گیا من موجی میں تو زبان سے شکر ادا کر لیا، اور پورے دن کی بھی اگر ہم روٹین دیکھیں تو کتنا ٹائم ہمارا شکر گزاری میں استعمال ہوتا ہے اور کتنا وقت ہمارا شکوے کرنے میں استعمال ہوتا ہے. قل هو الذی ذرأکم، کہہ دیجئے وہ ہے جس نے پھیلایا تم کو، پیدا کیا تم کو. فی الارض، زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. جیسے ایک کسان بیج پھیلاتا ہے نا، زرع کا مطلب ہوتا ہے بیج بکھیرنا، تو انسان بھی اسی طرح بکھر گئے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ جیسے کسان اپنی پھیلی ہوئی کھیتی کو کاٹتا ہے نا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر لے گا. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کسان نے کھیت لگایا ہو اور پھر دوبارہ کاٹ کے جمع نہ کیا اس کو؟ اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کسان ہے جو زمین بھی تیار کرے، بیج بکھیرے، ساری چیزیں کرے، اور جب کاٹنے کا وقت آئے اس کو چھوڑ دے، کیسے ضائع ہو جائے. کوئی انسان یہ نہیں کرتا، اللہ کیسے یہ کرے گا کہ اتنی عقل سمجھ ہر چیز رکھنے والے انسان کو
یہ سب کچھ دیا اور پھر اس کو ویسے ہی چھوڑ دے, جانوروں کی طرح گھوم پھر کے ختم ہو جائے؟ نہیں, وہ سمیٹے گا, پھر پوچھے گا کہ ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا. لیکن انکار کرنے والے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, یہ ناسمجھ کہتے ہیں کب آئے گا وہ وعدہ, کب وہ دھمکی پوری ہوگی. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. قل کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ, بے شک علم اللہ کے پاس ہے, پیغمبر کے پاس علم نہیں ہے قیامت کا. قل انما علمها عند ربی وانما انا نذیر مبین, اور بے شک میں ہوں کھلم کھلا ڈرانے والا, خبردار کرنے والا. فلما رأوه زلفةً, پھر جب وہ اس کو قریب دیکھیں گے, سامنے پائیں گے. سیئت وجوہ الذین کفروا, بگڑ جائیں گے, بدصورت اور ناگوار ہو جائیں گے ان لوگوں کے چہرے, کفروا جنہوں نے کفر کیا. موت کا فرشتہ دیکھتے ہی, قیامت کا دن سامنے آتے ہی ان کے چہرے بگڑ جائیں گے, شکلیں بگڑ جائیں گی. جیسے کوئی بھی شخص کسی ناگوار حادثے کو, ناگوار منظر کو دیکھتا ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے. وقیلا, اور کہہ دیا جائے گا, ھذا الذی کنتم بہ تدعون, یہ ہے وہ چیز جس کو تم پکارتے تھے, جس کی تم دعائیں کرتے تھے, جو تم مانگتے تھے, جس کا تم مطالبہ کرتے تھے. سورہ زمر میں آتا وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون وبدا لہم سیئات ما کسبوا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. وہ سب چیزیں ان کو آ گھیریں گی, وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا جس کا آج وہ انکار کر رہے ہیں. قل ارأیتم, آپ کہہ دیجئے, پیغمبر سے کہا جا رہا ہے, ارأیتم, کیا سوچا تم نے, غور کیا تم نے, ان اہلکنی اللہ, اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ, ومن معی, اور جو میرے ساتھی ہیں ایمان والے, او رحمنا, یا ہم پر رحم کر دے, فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم, کون بچائے گا, کون پناہ دے گا کافروں کو عذاب علیم سے. کیونکہ یہ بار بار کیا تمنا کرتے تھے کہ پیغمبر اور ان کے ساتھی ختم ہو جائیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے. تو انہیں بتایا جا رہا ہے جان نہیں چھوٹے گی, وہ بچیں یا چلے جائیں تمہاری پکڑ لازم ہے. قل هو الرحمن آمنا به, کہہ دیجئے وہ رحمان, ہم اس پر ایمان لائے ہیں. وعلیہ توکلنا, اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا, اسی پر ہمارا توکل ہے. فستعلمون من هو فی ضلال مبین, پس عنقریب تم جان لوگے کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. دنیا میں اگر پتہ نہیں بھی چلتا کسی کو کہ کون سیدھے راستے پہ جا رہا ہے اور کون بھٹک رہا ہے, تو کل موت کا فرشتہ آئے گا تو سب پہ کھل جائے گا کہ ہدایت پر کون تھا اور گمراہی میں کون ڈوبا ہوا تھا. قل ارأیتم, کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے, ان اصبح ماؤکم غورا, اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا. غورن کا لفظ غار سے ہے, غار کہتے ہیں کھو کو, نشیبی زمین, نیچے کی طرف آنے کو, زیر زمین گہرائی کو, یا پہاڑ کے اندر کی گہرائی کو. کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا پانی زمین کے اندر اتر جائے, فمن یأتیکم بماء معین, تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس بہتا پانی. یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالی پانی کو زمین کے نیچے اتنا دور لے جائے تو تمہاری ساری مشینیں بیکار ہو جائیں, کوئی بھی اس پانی کو استعمال کے لیے زمین سے پھر نکال نہیں سکتا. یہ اس کی خاص رحمت ہے کہ اس نے پانی کا ایک مطلوبہ یا ضروری لیول رکھا ہوا زمین کے نیچے بھی, اسے محفوظ بھی رکھا ہے, لیکن اس کو ایسا نیچے نہیں کیا کہ انسان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اور ہاں, اگر کسی وقت وہ لے جائے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں. تو ایک طرف اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت, اس کا جلال, اس کی بادشاہت, اور ہر طرف اس کی عظمت نظر آتی ہے, اور دوسری طرف انسان کی بے بسی, انسان کی کمزوری, انسان کی حقیقت کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, اور انسان اپنی حیثیت کو پہچان کر وہی معاملہ کرے جو اس سے مطلوب ہے. اور اگر اس نے وہ نہ کیا تو کل اس کو اللہ سے کوئی بھی بچا نہ سکے گا, کوئی بھی چھڑا نہ سکے گا, نہ کوئی ایک انسان اور نہ پوری فوج کی فوج, کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. اصل قوت کا مالک وہی ہے, جس نے اس کو راضی نہ کیا اس کے لیے سب بیکار ہے. انسان بھی کس قدر احمق ہے, لوگوں کی نظر میں بڑا بننا چاہتا ہے, لوگوں کی نظروں میں اپنی قیمت دیکھتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں کیا ہوں میں. اور ابھی کا ایک شعر ہے,
یظن الناس بی خیرا، لوگ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں، وَأَنَا لَشَرُّ الْخَلْقِ إِن لَّمْ تَعْفُ عَنِّی، کہ میں سارے انسانوں میں سے بدترین ہوگا اگر تو مجھے معاف نہ کرے. اگر اللہ کسی کو معاف نہ کرے، وہ کسی سے راضی نہ ہو، تو سارے انسانوں کا بھی چہیتا ہونا اور ان کی نظروں میں بہت اہم ہونا بیکار ہے انسان کے لیے، بے فائدہ ہے. تلاوت.